السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خئی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ زمدہ اور بادل نے برلاس کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ پلان تو کامیاب ہو ہی گیا تھا، لیکن اس کی زد میں بریرہ بھی آ گئی جو کہ ان کے پلان میں فی الحال نہیں تھی، اور برلاس کو ختم کر کے بادل نے وہاں سے چلے جانا تھا، لیکن اتفاق سے چنار کے بندوں نے بادل کو پکڑ لیا، اور چنار خان جب برلاس کی لاش زمین پر خون میں لت پت پڑی دیکھتا ہے تو وہ تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اسی وقت ریوالور نکال کر بادل پر گولیوں کی بارش کر دیتا ہے۔ زمدہ تو یہ سب دیکھتے ہی سکتے میں آ جاتی ہے، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک طرف برلاس، دوسری طرف بریرہ اور سامنے ہی بادل کی لاشیں پڑی ہیں، لیکن زمدہ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا۔ برلاس اور بریرہ کے قتل کے بعد زمدہ سوچتی ہے کہ اب دوراب خان، چنار خان اور اس کا چھوٹا بیٹا ہی باقی بچا ہے۔ زمدہ سوچتی ہے کہ مجھے موقع دیکھ کر جلد ہی ان تینوں کا کام بھی تمام کرنا ہوگا۔ زمدہ سوچ لیتی ہے کہ جب چنار خان برلاس اور بریرہ کو دفنانے قبرستان جائے گا تو میں موقع دیکھتے ہی دوراب خان اور چنار خان کے چھوٹے بیٹے کا کام تمام کر دوں گی، اور اس کے بعد چنار خان کو بھی مار دوں گی۔ پھر اس کے بعد چاہے چنار خان کے بندے مجھے پکڑ کر مار بھی دیں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ تب تک میں بھی اپنا بدلہ لے چکی ہوں گی۔ اب وہ موقع دیکھ کر دوراب خان کے کمرے میں جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم میرے اوپر ٹھیک شک کرتے تھے، میں نے ہی تمہارے سارے بیٹوں کو مارا ہے اور میں بادل خان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، میں تمہارے دشمن کی بیٹی، دیکھو مجھے، میری وجہ سے آج تمہارے سارے بیٹے مر گئے، اب صرف تم، چنار خان اور اس کا چھوٹا بیٹا بچا ہے، اور انہیں بھی میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ دوراب خان تو پہلے ہی اتنے دکھوں کی وجہ سے پیرالائزڈ ہو چکا ہے، اس سے تو ہلنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے جیسے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ ابھی زمدہ کو قتل کر دے اپنے ہاتھوں سے، لیکن وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرے گا اور اس کی بے بسی دیکھ کر زمدہ بہت ہنسے گی اور اس کی دوائی بھی ساری زمین پر گرا دے گی اور کہے گی کہ تمہیں اب ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا وقت بہت کم ہے۔ دوراب خان کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ لڑکی مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، تو وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے گی دوراب خان اپنے سائیڈ ٹیبل سے اپنا ریوالور کسی طرح سے نکال لے گا، حالانکہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا پیرالائزڈ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ ہمت کر کے ریوالور اپنی چادر کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ جیسے ہی زمدہ واپس آتی ہے اور دوراب خان پر حملہ کرنے لگتی ہے تو وہ فوراً سے اپنا ریوالور چادر سے نکال کر زمدہ پر تان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گولی چلانے کی کوشش کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ریوالور تو خالی ہے، اور زمدہ اس کا خوب مذاق اڑائے گی کہ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا، میں گولیوں سے بھرا ہوا ریوالور تمہارے سائیڈ ٹیبل میں رہنے دوں گی، تمہارے گھر میں رہ کر اتنا تو میں نے سیکھ ہی لیا ہے۔ اور پھر زمدہ کو یاد آئے گا کہ جب دوراب خان گہری نیند سو رہا تھا تو زمدہ نے کس طرح سے اس کے ریوالور سے ساری گولیاں نکالی تھیں، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ یہ بڈھا پیرالائزڈ ہو کر بھی اپنی کوششوں سے باز نہیں آئے گا۔ دوراب خان تو بہت بے بس محسوس کرے گا خود کو اور سوچے گا کہ جب اس کے باپ اور بھائیوں کو مارا تھا تو کاش اس کو بھی مار دیا ہوتا، اور سوچے گا کہ میں صرف چنار خان کی محبت کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا اور آج اس بے بسی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے مجھے۔ زمدہ دوراب خان کو بیڈ سے نیچے پھینک دے گی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کا سانس بند کرنے کی کوشش کرے گی اور ساتھ ساتھ اس کو اس کے سارے ظلم یاد کرائے گی اور کہے گی کہ یاد کرو دوراب خان، وہ وقت جب میرا باپ ہاتھ جوڑ جوڑ کے تم سے صلح کی فرمائش کر رہا تھا اور تم نے اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں کھایا، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ بھی نہیں دیکھے، اس نے تو اپنے باپ کا خون تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی تم نے میرے باپ اور بھائی کو مار دیا اور مجھے اور میری ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تم وہ سب چیزیں یاد کرو۔ دوراب خان کی نظروں میں وہ سارے منظر گھومنا شروع ہو جائیں گے اور اسے افسوس بھی ہوگا کہ واقعی زمدہ کا باپ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے ہمارے گھر خود چل کے آیا تھا اور اپنے باپ کے خون کو بھی معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ختم کر دیا۔
زمدہ کہتی ہے کہ میرے ہنستے بستے گھر کو ختم کرنے کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو، اور اپنے ہنستے بستے گھر کو بھی ختم کرنے کے تم ہی ذمہ دار ہو، کیونکہ اگر تم وہ سب نہ کرتے تو آج تمہارے سارے بیٹے تمہارے پاس ہوتے۔ بہرحال زمدہ تو دوراب خان کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور تبھی ہاتھ اٹھاتی ہے جب دوراب خان کا دم نکل چکا ہوتا ہے۔ اب چنار خان برلاس کو جب قبر میں اتارتا ہے تو بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بامشکل اپنے گھر تک واپس آتا ہے۔ صدمے سے رو رو کر چنار خان کی آنکھوں کے تو آنسو بھی خشک ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے قدم اٹھانا دو بھر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ بامشکل گھر کے اندر تک پہنچتا ہے تو سامنے ہی اسے زمدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھڑی روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنار خان تو یہی سمجھتا ہے کہ زمدہ شاید بریرہ اور برلاس کے غم میں رو رہی ہے، لیکن جب وہ زمدہ کے پاس پہنچتا ہے تو زمدہ کہتی ہے کہ بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چنار خان کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، ابھی وہ اپنے بیٹے کو دفنا کے آیا تھا اور اب اس کے بابا جن کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ فوراً دوراب خان کے کمرے کی طرف بھاگے گا اور اسے چیخ چیخ کر کہے گا کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، آنکھیں کھولیں۔ زمدہ پیچھے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اسی طرح سے تو چنار خان کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ چنار خان دوراب خان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں بابا، مجھے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ۔ چنار خان کا جان تو دوراب خان ہے اور زمدہ سے ہی اپنا دکھ بیان کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کے غم میں برابر کی شریک ہو کہ دیکھو مجھے میرے بابا بھی چھوڑ کے چلے گئے، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب کچھ دن بعد زمدہ چنار خان سے کہتی ہے کہ میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، وہاں پر سب کی قبروں پر فاتحہ پڑھنی ہے، تو چنار خان کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ جب قبرستان پہنچتے ہیں تو زمدہ کہتی ہے کہ آپ سب لوگ یہیں پہ رکو، میں اکیلی فاتحہ پڑھ کے آتی ہوں۔ زمدہ شاید بادل کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ چنار اسے بادل کی قبر پر جاتے ہوئے دیکھے، تو چنار خان کہتا ہے کہ رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آج تک میں نے دشمن کی قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھی لیکن آج پڑھوں گا۔ زمدہ ڈر جاتی ہے کہ کیا یہ بادل کا نام لینے والا ہے، لیکن چنار خان کہتا ہے کہ میں اپنی زمدہ کے باپ اور بھائیوں کی قبر پر آج فاتحہ پڑھوں گا۔ اب جب دونوں قبرستان جاتے ہیں تو زمدہ جلدی واپس آ جاتی ہے کیونکہ اس کا شکار اب چنار خان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جسے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اور چنار خان ابھی قبرستان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ موقع دیکھ کر چنار خان کے چھوٹے بیٹے پر ریوالور تان لے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ یہ بچہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، زمدہ اس کو گولی نہیں مار سکے گی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اسی دوران میں چنار خان واپس آ جائے گا اور وہ زمدہ کو دیکھے گا کہ وہ میرے چھوٹے بیٹے پر ریوالور تانے کھڑی ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر میں جتنے قتل ہوئے ہیں یہ سب زمدہ نے ہی کروائے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ چنار خان آگے بڑھ کے کچھ کرے، زمدہ اسے وہیں پر روک کے کہے گی کہ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، تمہارے سارے بھائیوں کو، تمہارے بیٹے کو میں نے ہی قتل کروایا ہے، اور آج تمہاری باری ہے۔ تمہیں بھی میں اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اپنے سب پیاروں کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے میں اپنے پیاروں کے لیے تڑپی تھی۔ اور پھر زمدہ چنار خان کے سینے میں ساری گولیاں اتار کے وہاں سے فرار ہو جائے گی اور اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے بتائے گی کہ آج میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زمدہ چنار خان کو مار دے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمدہ اسے مار دے گی یا پھر زندہ چھوڑ دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔